آپ نے کبھی دیکھا ہوگا گلی کے فٹ پاتھ پر بیٹھی ایک ماں، اس کے پھٹے پرانے کپڑوں میں لپٹے معصوم بچے اور ان کے ہاتھ میں کچھ بیچنے کا چھوٹا سا سامان۔ یہ سب کچھ چیخ چیخ کر بتاتے ہیں کہ جب شوہر ساتھ چھوڑ دے تو صرف ایک رشتہ نہیں ٹوٹتا، ایک گھر بکھر جاتا ہے۔ بچوں کا باپ اگر موجود نہ ہو تو ماں لاکھ بہادر ہو، دنیا کی طوفانوں سے لڑتے لڑتے کبھی نہ کبھی تھک ہی جاتی ہے۔ اگر باپ ہو تو چاہے وہ مزدور ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے بچے روڈ پر آ جائیں۔ ایسے پیارے بچے کپڑے کا رومال لیے قطار در قطار گاڑیوں کے آگے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اشارہ کھلنے سے پہلے ان کو کچھ بیچنا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ان کو پیسے دے کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور کسی دن کوئی کچھ زیادہ دے کر جائے تو ایسے خوش ہو جاتے ہیں کہ گویا بڑی دولت مل گئی ہو۔ اس سے ایک آدھ منٹ میں مجھے یہی خیال آ رہا ہوتا ہے کہ اس گھر کی دیوار کیا ہوئی، حصار کہاں گیا، ان بچوں کا باپ کیا ہوا کہ یہ سڑک پر آ گئے۔ معلوم ہے کہ بچے باپ کے بنا رل جاتے ہیں، عورت کا اپنا سائبہ دور ہواؤں میں بکھر جاتا ہے، زمانے کی تیز آندھیاں اس کے دامن کو ریگ گزار بنا چھوڑتی ہیں۔ آپ کا خاوند آپ کے گھر کی چھت، کبھی سوچا تو ہوگا کہ روٹتا ہے، الجھتا ہے، جھگڑتا ہے، لیکن ایسا کیا ہے کہ ہمیشہ لوٹ کے آ جاتا ہے، بہت مضبوط دکھائی دیتا ہے، ایک دیوار کی مانند گھر کو حصار باندھے سنبھالے رکھتا ہے، لیکن ایسا کمزور سا ہوتا ہے کہ سونی مٹی کا اپنا کچا گھڑا بھی کیا کمزور ہوگا، ایک دم سے ڈھہ جاتا ہے۔ کبھی سوچئے تو صحیح کہ کس ناز سے کہا گیا، وہ کہیں بھی گیا لوٹا میرے پاس آیا، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات اچھی میرے ہرجائی کی۔ جانتے ہیں یہ ناز سے کہا گیا جملہ مرد کی اس کمزوری کا جیتا جاگتا نشان ہے جو ہمیشہ ہار جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا پیغام ہر اس شخص کے لیے ہے یا اس بیوی کے لیے جو شوہر کو صرف ایک رشتہ سمجھتا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ ایک چھت ہے، ایک حصار ہے، ایک سائبان ہے۔ کبھی سوچا ہے وہ شخص جو اکثر روٹتا ہے، الجھتا ہے، تلخ باتیں کر جاتا ہے، آخر پلٹ کر کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ وہ صرف ایک مرد نہیں، وہ ایک چھت ہے، ایک ایسی چھت جو گھر کو بارش، دھوپ اور زمانے کی تند ہواؤں سے محفوظ رکھتی ہے۔ وہ اپنے سخت لہجے، لاپرواہ انداز اور کبھی بے نیازی کے باوجود دل کے اندر کہیں بہت نازک، بہت کمزور ہوتا ہے، ایسا کمزور کہ کبھی کوئی بات اسے اندر سے توڑ دیتی ہے، لیکن وہ پھر بھی مضبوط بن کر کھڑا رہتا ہے، کیونکہ وہ گھر کا حصار ہوتا ہے، دیوار نہیں سائبہ ہوتا ہے۔ معلوم ہے کہ بچے باپ کے بنا رل جاتے ہیں، عورت کا اپنا سائبہ دور ہواؤں میں بکھر جاتا ہے، زمانے کی تیز آندھیاں اس کے دامن کو ریگ گزار بنا چھوڑتی ہیں۔ یا کبھی ان بیویوں کا تصور کریں جو طلاق کے چکر میں فیملی کورٹ کے چکر کاٹتی ہیں۔ بہت سی مائیں اپنے بوڑھے باپوں کے ساتھ اپنے طلاق کے مقدمات کی تاریخ پر چلی آ رہی ہوتی ہیں، ساتھ میں بچے، اس لیے کہ عدالت میں ان کے باپ منتظر ہوتے ہیں۔ یا کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ بچہ باپ کے پاس ہوتا ہے اور ماں کے آنسو جگر کو چھلنی کر رہے ہوتے ہیں۔ خاوند محض بچوں کا باپ نہیں ہوتا، نہ عورت کا شوہر، ایک حصار ہوتا ہے۔ جب رخصت ہوتا ہے تو سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ چھت کے بنا کسی گھر کا تصور کیجئے، دیواریں کاٹ کھانے کو دوڑیں گی۔ بہت شکوے ہوتے ہیں نا، شکایتیں ہوتی ہیں، بہت لاپرواہ، ایسے کہ کبھی بہتے آنسو کو بھی بھول جائیں اور کبھی معمولی سے دکھ پر بھی خود بھی رو اٹھیں، لیکن ہمیشہ لوٹ کے بھی آتے ہیں اور چھت بھی بنے رہتے ہیں۔ چھت کی کئی کچھ ایسی غلط تو نہ کہی؟ اچھا ذرا تصور کیجئے نا، ایک گھر ہے، اچھا سا دروازہ، مکمل تیار دیواریں، لیکن ان پر چھت نہیں ہے تو ویرانی کا ہی تصور آئے گا۔ بھلے کوئی اس چھت کی جانچ نہ کر پائے، لیکن مصائب کی بارش ہو یا وقت کی تیز دھوپ، ان کو روکتی ضرور ہے۔ بہت اچھا نہیں ہوتا بے حس، لاپرواہ، دکھ کو نہ جاننے والا، کبھی کبھی کٹھور دل، لیکن پلٹتا ہے تو ہمیشہ سائبہ بن جاتا ہے۔ بہت کم حوصلہ ہوتا ہے، لیکن ایسا حوصلے والا کہ کبھی کبھی آپ کی حد سے بڑھی ہوئی تلخ نوائی کو یوں ہنس کے سہ جاتا ہے کہ بعد میں خود بھی حیران سا رہتا ہے۔ اچھا ظرف کا کم ہے، لیکن ایسا مضبوط ظرف کہ آپ توڑ کے خود بھی ٹوٹ جائیں۔ اور جانتے ہیں، قیمتی اور مضبوط برتن جب ٹوٹتے ہیں تو جڑتے ہی نہیں، سو ان کو گنوایا نہ کیجیے، ان کی قدر کیا کیجیے۔ تو پیاری بہنوں، اگر آپ کے گھر کی چھت سلامت ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ مانا کہ دکھ ہوتا ہے، شکایتیں ضرور ہوتی ہیں، تو رو بھی لیں، تھک بھی جائیں، لیکن ایک لمحہ نکال کے اس وجود کو دیکھیں تو صحیح جسے شوہر کہتے ہیں۔ ہاں، وہی جو شاید آپ کو سنبھالنا نہیں جانتا، لیکن ہر دن آپ کے لیے بکھرتا ہے، جو کبھی نرم لفظ نہیں کہتا، لیکن ہر رات رزق کی فکر میں بے چین سوتا ہے۔ آپ اس کے لہجے میں ضرور محسوس کرتی ہوں گی زہر سا ایسا
لیکن اس کے سینے میں جلنے والا درد شاید کبھی نہیں دیکھا ہو، اس کے اندر چھپی ہوئی وہ کمزوری، وہ تھکن، وہ شکستگی جسے وہ صرف اس لیے چھپاتا ہے تاکہ آپ مضبوط رہو، آپ ماں بن کر جی سکو، آپ گھر میں اس کے بچوں کو سنبھال سکو۔ اے بیویوں، اگر آپ کے شوہر روز شام کو گھر لوٹتے ہیں، بھلے خاموشی سے، تھکے قدموں سے، لیکن لوٹتے تو ہیں، تو آپ خوش نصیب ہو۔ جانتی ہیں کیوں؟ کیونکہ بہت سی عورتیں آج عدالتوں میں اپنے بچوں کے ساتھ انصاف مانگتی پھر رہی ہیں، بہت سی عورتیں اپنے باپوں کی چھت کے نیچے بیوگی کی سانسیں لے رہی ہیں، اور بہت سی عورتیں ایسی بھی ہیں جو ہر رات اپنے بچوں کو یہ کہہ کر سلا دیتی ہیں ابو کام پر گئے ہیں، واپس آ جائیں گے، حالانکہ وہ جانتی ہیں کہ وہ کبھی نہیں آئیں گے۔ جی ہاں، آج میں کچھ سخت الفاظ بول رہی ہوں، لیکن یہ الفاظ صرف ان عورتوں کے دلوں کو چیر کر رکھ دینے کے لیے ہیں جو شوہر کے وجود کو معمولی سمجھ کر کبھی کبھی خود اپنے گھر کے صاحبہ کو روننے لگتی ہیں۔ ایک ایسی خاموش نصیحت ہے جو چیخ نہیں مارتی لیکن رلا ضرور دیتی ہے۔ ہم شکوے کرتی ہیں، شکایتیں کرتی ہیں کہ وہ وقت نہیں دیتا، محبت نہیں جتاتا، خوشی سے بات نہیں کرتا، لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ وہ جو صبح کی چائے کے بعد خالی نظر آتا ہے، وہ دن بھر باہر دنیا کی کڑی دھوپ میں صرف اس لیے جھلستا ہے تاکہ آپ کے لیے چولہے کی آگ ٹھنڈی نہ ہو۔ مانا کہ شوہر کوئی فرشتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ آپ کے لیے وہ دیوار بھی ہوتا ہے، وہ در بھی ہوتا ہے، چھت بھی اور سایہ بھی۔ اور جب چھت چھن جائے تو صرف بارش نہیں آتی، زندگی ننگی ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ بے حس ہوتا ہے، بلکہ وہ اس حد تک حساس ہوتا ہے کہ اپنی پریشانیاں بھی خود میں دفن کر لیتا ہے۔ اسے بھی رونا آتا ہے لیکن وہ چھپ کر روتا ہے، اسے شکایت ہوتی ہے لیکن وہ سہارا لیتا ہے تلخی کا۔ اللہ نہ کرے جب کسی گھر سے یہ صاحبہ ہٹ جائے تب جا کر سمجھ آتا ہے کہ وہ خاموش رہنے والا یا جھگڑنے والا شخص دراصل کتنے طوفانوں سے بچا رہا ہوتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد دیواریں ویران لگنے لگتی ہیں اور رشتے یتیم ہو جاتے ہیں، کیونکہ شوہر صرف شوہر نہیں ہوتا، ایک نامکمل عورت کا مکمل سایہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں یہ احساس موجود ہو وہاں بہت کچھ محفوظ ہے، چاہے لفظ کم ہوں، جذبے چھپے ہوں، لیکن سکون کا دریا بہتا ہے۔ اور وہ گھر جہاں یہ چھت نہیں ہوتی، وہاں صرف چھت نہیں جاتی، بچوں کی معصومیت، عورت کی عزت اور رشتوں کا مان بھی بارش میں بھیگنے لگتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر اس طرح کی کوئی شکایت ہے تو پوری کوشش کریں اپنے گھر کو سنبھالنے کی، شوہر کا حوصلہ بن جائیں۔ جب کسی مرد کی آمدن کم ہو تو اس کا دل خود بخود ٹوٹنے لگتا ہے، وہ روز خود کو دوسروں سے کمتر محسوس کرتا ہے، رات کو دیر تک جاگتا ہے اور دن بھر خاموش رہتا ہے۔ وہ چاہ کر بھی جب بیوی اور بچوں کی خواہشات پوری نہ کر سکے تو اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے، لیکن پھر بھی مسکرا کر کہتا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گھر میں بیٹھی عورت یہ نہیں سمجھ سکتی کہ مرد باہر کتنا تکلیف میں وقت گزارتا ہے۔ ایسے میں اگر بیوی بار بار یہ جتائے کہ آپ ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشیں بھی پوری نہیں کر سکتے تو یہ جملے مرد کی ساری ہمت چھین لیتے ہیں۔ لیکن اگر وہی بیوی کہے مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، آپ ہیں، یہی میری سب سے بڑی خوشی ہے، تو وہی مرد آسمان سے ستارے تو نہیں لیکن اپنی بساط سے بڑھ کر کچھ لا کر دکھا دیتا ہے۔ یقین دلانے سے مرد کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ بیوی کی ہنسی، اس کی تسلی، اس کا مان مرد کے لیے سب سے بڑی تنخواہ ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی شوہر پریشان ہو، تھکا ہو، خالی ہاتھ ہو تو اسے کمزور مت سمجھیے بلکہ اس کا سہارا بنیے، کیونکہ جو عورت مرد کے خالی ہاتھوں کو چومتی ہے یہ وہی عورت وقت آنے پر سونے کے کنگنوں سے نہیں، شوہر کی عزت سے سجی ہوتی ہے، اور یہی ساتھ مرد کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو بھی جوڑ دیتے ہیں۔ رشتے آمدن پر نہیں، احساس پر قائم رہتے ہیں، اور جو عورت اپنے شوہر کی تنگ دستی میں اس کے ساتھ خوش رہنا سیکھ لیتی ہے، اس کا گھر چھوٹا ہو کر بھی بہت بڑا لگتا ہے، اس کا بستر پھٹا پرانا ہو کر بھی سکون سے بھرا ہوتا ہے، اور اس کی زندگی آزمائش ہو کر بھی نعمت بن جاتی ہے۔ بیوی کا اصل حسن صرف جوڑا یا زیور نہیں بلکہ وہ سکون ہے جو وہ شوہر کے تھکن بھرے چہرے پر مسکراہٹ بن کر لاتی ہے۔ یقین جانے ایسا کرنے سے رب برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ محبت، عزت اور سکون ایک چھوٹے سے کچے گھر میں بھی ایسا بسیرا کر لیتے ہیں کہ بڑے بنگلوں والے ترس جاتے ہیں۔ میری دعا ہے اے رب العالمین، جو شوہر بیوی کے لیے محنت کرتا ہے اور جو بیوی شوہر کی تنگ دستی میں بھی اس کا ساتھ دیتی ہے، ان کے گھروں کو سکون، محبت اور رزق حلال سے بھر دے۔ یا اللہ، جو بچے فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہیں انہیں چھت دے دے، جو عورتیں چپ چاپ تکلیفیں برداشت کر رہی ہیں ان کے دلوں کو صبر دے دے، اور اے اللہ ہمیں وہ نظر دے جو اپنی نعمتوں کو پہچان سکیں، اور وہ دل دے جو شکر کے بعد کبھی شکوہ نہ کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ اے بہنوں، اگر کبھی جھگڑا ہو بھی جائے، تلخی ہو بھی جائے تو صبر سے، برداشت سے کام لیجیے۔
جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ لیں۔ کبھی غور کیجیے، جب ایک عورت شوہر کا گھر چھوڑتی ہے تو صرف ایک در و دیوار سے باہر نہیں نکلتی، وہ اپنے وجود کی چھت، اپنی شناخت، اپنی عزت اور اپنے بچوں کا کل مستقبل گنوا دیتی ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں چلی جاؤ، یہاں عزت نہیں، یہاں سکون نہیں، واپس چلی جاؤ اپنے باپ کے گھر، لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ باپ کے گھر کا نقشہ اب وہ نہیں رہا۔ وہاں کے وارث بدل چکے ہوتے ہیں۔ جہاں کبھی اس کی ہنسی گونجتی تھی، اب وہاں بھائیوں کی بیویاں، ان کے بچے، ان کی ترجیحات بسیرا کر چکی ہوتی ہیں۔ باپ کا گھر اب بھائیوں کا گھر بن چکا ہوتا ہے، اور بیٹی محض ایک مہمان کی حیثیت سے اچھی لگتی ہے، جو عارضی اضافی بوجھ برداشت نہیں ہوتی۔ وہی ماں جو بیٹی کے لیے راتوں کو جاگی تھی، اب خاموش ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ بیٹی کا درد سچ ہے، مگر کہنے سے ڈرتی ہے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی ناراضگی نہیں سہ سکتی۔ اور بھائی، وہ بے بسی سے نظریں چرا لیتے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے خاندان، اپنے ذمہ داریاں اور اپنی بیویاں اس گھر کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں۔ وہاں بیٹی کے لیے نہ سکون کی جگہ ہوتی ہے، نہ احترام کی، نہ مستقل پناہ کی۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب عورت رل جاتی ہے، وہ بچوں سمیت در بدر کی ٹھوکر بن جاتی ہے۔ معاشرہ اسے طعنہ دیتا ہے کہ اپنا گھر نہ سنبھال سکی، اور نیا رشتہ بنانے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ تب نہ باپ کا گھر اس کا رہتا ہے، نہ شوہر کا۔ ایک سایہ بن کر وہ اپنے بچوں کو پالتی ہے، سائے کی تلاش میں بھٹکتی رہتی ہے۔ تب وہ لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیتے جو کبھی کہا کرتے تھے یہاں پر عزت سے نہیں جی رہی، چلی جاؤ اپنے باپ کے گھر، عزت سے جیو گی۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہیں کہ شوہر کا گھر عورت کا اصل گھر ہوتا ہے۔ وہیں اس کی پہچان، وہیں اس کی عزت، وہیں اس کا تحفظ، اور وہیں اس کا نسل کا مستقبل ہوتا ہے۔ وہاں لاکھ شکوے ہوں، تکلیف ہو، کبھی طنز ملے، کبھی نظر انداز کیا جائے، لیکن وہ ایک چھت ہوتی ہے جو معاشرے کی بارشوں اور تیز دھوپ سے بچاتی ہے۔ اس چھت کے بغیر عورت مکمل طور پر بکھر جاتی ہے، اور ساتھ میں اس کے بچے بھی۔ اس لیے اگر کبھی شوہر سخت لگے، روٹھ جائے یا بے نیاز ہو جائے تو اس رشتے کی مرمت کیجیے، اس چھت کو ٹھیک کیجیے، کیونکہ ایک بار جو چھت اتر جائے، اس کے بعد نہ دیواریں بچتی ہیں، نہ سکون، نہ تحفظ، نہ کوئی جائے پناہ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، شاید کسی بیوی کے دل میں شکر پیدا ہو جائے اور کسی شوہر کے چہرے پر سکون کی مسکراہٹ آ جائے۔ جزاک اللہ خیرا۔